میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، اور یہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع نہ صرف پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں بلکہ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں مقامات پر یہ سلسلہ شب جمعہ ہوا کرتا ہے۔ آج الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم سب موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ گفتگو کام کاج ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو وہ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانوں بیٹھ جائیں، جب تھک جائیں پھر آپ جیسے مناسب سمجھے بیٹھ جائیں، یاد آئے پھر اس طرح بیٹھ جائیں۔ اور یہ عادت صرف آج کے اجتماع کے لیے نہیں، جمعہ کا خطبہ ہو، علماء کرام کے بیانات ہوں، محافل نعت ہوں، با ادب بیٹھیں گے انشاءاللہ تو با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی حاصل کریں گے۔ موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی بھی نیت کر لیں۔ جن کے موبائل فون ہیں وہ سائلنٹ کر دیں تاکہ توجہ کے ساتھ بیان میں شامل ہو سکیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں اسے نور مل جائے، اجر و ثواب بھر بھر کر دیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فضیلت، یہ برکت اسے ملتی ہے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بحث چلتی ہے، ایک ٹاپک پر بڑا ڈسکشن کیا جاتا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ خوش نصیب کون ہے، کون فارچونیٹ ہے، کون کامیاب ہے۔ آج کا نوجوان، آج ہمارے معاشرے میں بسنے والا کوئی عام شخص یہ سوچتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہے، جو ویلتھی ہے، جو پیسے والا ہے، امیر ہے، وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ اپنے پیسے سے جو چاہے خرید سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جس کی دنیا میں بڑی شہرت ہے،
لوگ اسے پیار کرتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، وہ بڑا پاپولر ہے، اتنا خوش نصیب ہے کہ لوگ اس کی جناب نام کی واہ واہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب خوش نصیب وہ ہے کہ جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنے لیے خوش قسمتی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ یار یہ جتنا خوش قسمت ہے نا، کاش میں بھی ویسا ہو جاؤں۔ کچھ کہتے ہیں جناب خوش قسمت وہ ہے جو بڑا پاورفل ہے، بڑا جناب اس کا اختیار ہے، بہت زیادہ جناب قوت والا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جناب جس کے پاس اقتدار ہے، وہ صاحب اقتدار ہو کر جو چاہے فیصلے کر لیتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کوئی کہتا ہے جس کا بڑا گھر ہے، بہت خوبصورت بنگلہ ہے، بڑی کوٹھی ہے، اصل خوش نصیب تو وہ ہے ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سائیکل چلانے والا سوچتا ہو کہ خوش نصیب تو یہ اتنی بڑی گاڑی میں گزرنے والا ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، چمچماتی کار میں گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خوش نصیب اس کو سمجھتا ہو جو بڑے قیمتی لباس پہنتا ہو، بڑے قیمتی لباس پہن کر گھومتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کسی کے نزدیک خوش قسمتی کا معیار یہ ہو کہ جو اچھے اچھے کھانے کھائے، بڑے لذیذ کھانے، جو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جس ہوٹل میں جانا چاہتا ہے وہاں جا کے کھانا کھا لیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ ہمارے گھر میں دیکھو پورے مہینے میں ایک بار بھی گوشت نہیں پکتا۔ بہرحال اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، گڈ مڈ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ انہی خوش قسمتیوں کی تلاش میں زندگی گزار دیتا ہے۔ بدقسمتی سے چند لوگوں کا تو یہ لائف سٹائل بن جاتا ہے، زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ بس میں جی اس لیے رہا ہوں کہ اتنا بڑا گھر بنا لوں، وہ جو گاڑی ہے نا اس کے پاس، بس یہ گاڑی میری لاسٹ ڈیزائر ہے، میں نے اس جیسی گاڑی لینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے جیسی فیکٹری اس کی ہے ایسی فیکٹری لگانی ہے، بلے میری ابھی چھوٹی دکان ہے مگر زندگی کا مقصد یہ کہ میں ایسی فیکٹری بنا کر رہوں گا۔ اٹ مینز ہم نے کامیابی کے کچھ معیار طے کر لیے، خوش قسمتی کے کچھ گولز، کچھ اہداف طے کر لیے کہ خوش قسمت لوگ یہ ہیں اور میں نے ان جیسا بننا ہے، اس خوش قسمتی کو، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ آج کے بیان میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت ایکچولی کون خوش قسمت ہے، ہو از فارچونیٹ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خوش قسمت ہے کون۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں اور جیسا بننے کی تمنا کیے جا رہا ہوں، بلکہ زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے۔ کیا میں غلط راستے پر تو نہیں چلا گیا؟ ایسا نہ ہو کہ پہنچتے 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 جب وہاں پہنچوں بھی تو وہاں جا کے پتا چلے کہ تمہاری منزل یہ نہ تھی، تمہاری منزل کچھ اور تھی۔ سب سے پہلی ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش نصیبوں کی، 7 قسم کے وہ فارچونیٹ، وہ خوش قسمت لوگ جن کی فہرست بیان کی، اور وہ 7 کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذرا سوچیں، قیامت کا دن، زمین تانبے کی، سورج 1.25 میل پر، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا، سارا جہان، ساری دنیا ننگے پیر تڑپ رہی ہوگی، مگر 7 کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب وہ کون 7 خوش قسمت ہیں؟ آئیے یہ چیک کرنا ہے آج کہ کیا ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں۔ یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں یا انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ناظرین میں نہ جانے کون کون سن رہے ہوں گے، سب غور کریں کہ یہ وہ فہرست ہے، یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ پائیں گے۔ کیا میں ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ پہلا، میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ حکمران
جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے لوگ جو حاکم ہوں، حکمران ہوں، ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو، وہ سن رہے ہوں. اگر حکمرانی ملی ہے اور عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو اسے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملنا. عدل و انصاف کرنے والے حکمران کو سایہ ملے گا. دوسرا شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری. اے نوجوانوں، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، کپڑے ویسے ہونے چاہیے، پرفیوم ویسا ہونا چاہیے. وہ جو ہیوی بائک ہے، ارے مزہ لائف کا اس بائک کو ڈرائیو کرنے میں ہے. ارے زندگی گزارنے کا مزہ لندن اور پیرس میں ہے. آج کا نوجوان خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ میں دنیا کی یہ تمام رنگینیاں، یہ گولز، یہ اچیومنٹس حاصل کر لوں. حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. دیکھ لے دنیا کہ آج کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور اس میں میجورٹی، اس میں اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. اور یہ ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. ارے کیا ان بچوں پر شیطان حملہ نہیں کرتا؟ کیا یہ سر پر امامہ پہننے والے نوجوانوں کو شیطان نہیں ورگلاتا کہ تو بھی انگریزی بال بنا؟ یہ داڑھی رکھنے والے نوجوان کو کیا شیطان نہیں کہتا کہ داڑھی مڈا کر تو بھی جناب اپنے چہرے کو چمچماتا کر لے؟ کیا نماز کی طرف فجر میں بڑھتے ہوئے اس نوجوان کو شیطان نہیں کہتا کہ تو بھی سو جا، رات بعد میں قضا کر لینا؟ اس نوجوان کو بھی شیطان کہتا ہے فلمیں دیکھ لے. اس نوجوان کو بھی شیطان کہتا ہے یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے، آنکھ اٹھا دیکھ لے. مگر اس نوجوان کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا. آنکھ اٹھانے کا جی اس کا بھی چاہتا ہے، مگر یہ نظریں جھکا لیتا ہے کہ میرے آقا شرم و حیا سے نگاہیں نیچی رکھا کرتے. انگریزی بال بنانے کا جی اس کا بھی چاہتا ہے، مگر اسے یاد آ جاتا ہے کہ نبی پاک کی مبارک زلفیں ہوا کرتی تھی، یہ زلفیں بناتا ہے. جب یہ فیشنیبل نوجوانوں کو دیکھتا ہے تو کبھی کبھی یہ بھی پھسلتا ہوگا کہ میں بھی ذرا برانڈڈ کپڑے پہنوں، میں بھی انگریزی فیشن کو اپناؤں. مگر اسے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نبی کا غلام ہوں، انگریزوں کا نہیں. میرے آقا کی سنت کا لباس یہ ہے، وہ یہ لباس سجا لیتا ہے. یہ ان نوجوانوں کے لیے میسج ہے، اٹ از پاسبل. یہ ممکن ہے اگر آپ اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. یہ ماحول الحمدللہ اتنا پیارا ماحول ہے جس میں آ کر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال مبارک ہو ان نوجوانوں کو جن کی جوانی عبادت میں گزر رہی ہے اور وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو نمازیں قضا کرنے میں مبتلا ہیں، جو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں، آؤ آج سچی توبہ کر لو، آج صبر کر لو. ارے یہ جوانی، یہ زندگی کچھ دنوں میں گزر جانی ہے، مگر انعام یہ ملنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تیسری کیٹیگری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت بھی مسجد میں لگا رہے، حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. یعنی مسجد سے نکلا، خیال مسجد میں ہے، دل مسجد میں ہے کہ پھر کب بلاوا آئے گا، پھر کب حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح کی صدا سنوں گا، پھر کب مسجد میں جاؤں گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت اول تو مسجد آتی نہیں، اور اگر آتی ہے تو مسجد میں آ کر دل ہی نہیں لگتا، بے قراری طاری ہو جاتی ہے. مومن کی مثال احادیث میں، روایتوں میں یہ دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے، اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسے مچھلی کے پانی کے باہر مچھلی ہے، فش وداؤٹ واٹر. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والا مسجد میں آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے. بار بار گھڑی دیکھے گا، ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، ابھی تک امام صاحب نہیں آئے. 1 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے، مقتدی مڑ مڑ کر امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی تک نہیں آئے. کسی دن امام صاحب 2 منٹ نماز لمبی کر دیں تو 4 نمازی پکڑ لیں گے، حضرت آپ نے آج 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دی، آپ نے آج 2 منٹ لمبی دعا کروا دی. ارے اللہ کے بندے، 2 منٹ اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھنا مل گیا اور تجھے بے قراری ہو رہی ہے. اور یہی 2 منٹ کی شکایت کرنے والا
باہر چائے کی دکان پر 1 گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا، اس کو وہاں ٹائم ضائع ہوتا نظر نہیں آتا، مسجد میں آنے میں اور مسجد سے بھاگنے میں کتنی جلدی۔ روایتوں میں آتا ہے مومن کے ایمان کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو دیکھو مسجد سے تعلق کیسا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، انہیں قرار ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ ارے مسجد سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ زمین پر وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ سچ بتاؤ اس وقت ہم مسجد میں ہیں، دل پر کیسی کیفیت طاری ہے، کیسا سکون ہے، ایسا لگ رہا ہے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ارے رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں سکون نہیں ہوگا، یہاں رحمت نہیں ہوگی تو کدھر ہوگی؟ مجھے بتائیے آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت داخل ہو سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ میں آپ کے گھر میں آؤں گا، آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے نہیں جناب میں آپ کو جانتا نہیں، کیسے آ گئے؟ تو جب آپ کے گھر میں میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کیسے آئے گا؟ وہی آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، جتنی دیر مقدر ہوتا ہے اتنی دیر بٹھایا جاتا ہے۔ اب بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، مجھے بھاگنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ جمعہ کی نماز میں امام صاحب بیان کریں، آدھی مسجد خالی، اور جب خطبہ ختم ہونے لگے تو مسجد بھرتی ہے، امام صاحب سلام پھیریں تو جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اتنی بے چینی کیوں ہے مسجد میں؟ اتنی جلدی کیوں ہے اللہ کے گھر سے جانے میں؟ سنیے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، خیال مسجد کا ہو، واپس کب جاؤں گا۔ اب وہ لوگ سوچے کہ جو مسجد میں آتے ہی نہیں، مسجد دیکھے ہوئے جنہیں عرصہ ہو گیا، قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا؟ چوتھی کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، اپنا کوئی مقصد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملے، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو گئے، انہیں بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج کے دور میں اگر ہمارے ہفتہ وار اس اجتماع ہی کو دیکھ لیں، شاید ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا رشتہ دار نہیں ہوگا، جمع ہوئے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، فارغ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جائیں۔ مدنی قافلے میں جاتے ہیں، الگ الگ قوم کے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، قافلہ ختم ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خالص دوستی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو گویا اس وصف پر عمل کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ آئیے ایسی دوستیاں آپ کو یہاں ملیں گی جس کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں ہوگا، فقط اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے مل کر بیٹھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے اور پھر جدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا یہ دوستیاں قائم ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ رب کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے وہ شخص جو خلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب عموماً اجتماعات میں تو روتے ہیں، محفل میں بھی آنسو بہ نکلتے ہیں، سب کے سامنے جب سارے رو رہے ہوتے ہیں ہم بھی کچھ آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی اکیلے میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو، خلوت ہو، اللہ کی یاد ہو، اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ہو اور اکیلے میں میرے آنسو بہ نکلیں، اپنے رب سے میری التجائیں ہوں، اپنے رب سے اپنے دل کی بات کروں اور پھر میرے آنسو بہ نکلیں، تو فرمایا خلوت میں اللہ کی یاد میں جس کے آنسو بہتے ہیں قیامت کے دن اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں، اپنی یاد میں، اپنے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی کو عورت گناہ کے لیے بلائے۔ اب یہاں میرا وہ نوجوان جو خوش قسمتی کا معیار یہ بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ فلاں کی اتنی گرل فرینڈ ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، فلاں کی اتنی دوستیاں ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، ارے اس کی تو اتنی خوبصورت لڑکی سے ترکیب ہے۔ تف ہے اس نوجوان پر جو اسے خوش قسمتی کا معیار سمجھتا ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا کہ اس کو گناہ کے لیے عورت بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
مگر آج کا نوجوان تو گناہ کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، ان مقامات کی تلاش کرتا ہے جہاں جا کے گناہ کیا جائے۔ خدا را باز آ جائیے، توبہ کر لیجئے، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، شیطان چاہتا ہے ہم حرام کام کر لیں، مگر صبر کر لیجئے، رب عز و جل نے جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ یا تو ان بے حیا عورتوں کے پیچھے چکر لگا کر اپنی جوانی کو برباد کر لو، اپنے رب کو ناراض کر لو، یا کچھ صبر کر لو، انشاءاللہ جنت میں جنتیوں کے لیے رب نے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ ساتواں وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کرے، اس طرح خیرات کرے کہ وہی جانتا ہو اور کوئی نہ جانے، مگر وہ اخلاص کہاں سے لائیں؟ ہم تو جناب تھوڑا سا چندہ دیں تو خواہش ہوتی ہے امام صاحب اعلان کر دیں، نام لے لیں کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگا دیے ہیں، فلاں نے جناب قالین بچھا دیا ہے مسجد میں، خصوصی دعا کیجئے فلاں حاجی صاحب نے وضو خانہ بنوا دیا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو یہ اعلان کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ تاکہ نمازیوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے۔ ارے اللہ جانتا ہے یہ کافی نہیں، صدقہ صلہ تو اس سے ملنا ہے نا، اجر تو اس سے لینا ہے، اور اس کا کیا ثواب ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں آیا کہ اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میں نے 7 قسم کے فارچونیٹ خوش قسمت لوگوں کی لسٹ بیان کی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنا یہ ہے کہ کیا ان خوش قسمتوں میں ہم شامل ہیں کہ نہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کئی بار ماشاءاللہ کئی لوگ پڑھتے ہیں، جو بھی نماز پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھتا ہے، ہمیں ایک یہ سورت کیا یاد دلاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی آیت ہے نا، کیا اس کا ترجمہ ہے؟ ہم کو سیدھے راستے چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ ارے جن پر رب نے احسان کیا وہی خوش قسمت ہیں۔ خوش قسمت تو وہ ہے کہ جس کے راستے پر چلنے کی دعا روزانہ ہم کر رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا ان خوش قسمتوں میں ہم شامل ہیں کہ نہیں۔ آج ہم کسی بڑے مکان، بڑے دکان، بڑے پیسے والے، بڑی گاڑی والے، بڑے اسٹیٹس والے کو دیکھ کر بجھ سے جاتے ہیں، سوچتے یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی پیاری سوچ ہوتی۔ وہ بھی رشک کرتے، حسد تو بری چیز ہے، رشک جائز ہے۔ حسد یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ جو نعمت میرے بھائی کے پاس ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اس سے چھن جائے، برباد ہو جائیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن رشک کیا ہے کہ اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، ٹھیک ہے، رشک جائز ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف رشک کن کاموں میں کرتے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، اور وہ کون تھے؟ مہاجر فقراء صحابی، غریب، پیسے والے نہیں تھے۔ آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابہ تو آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ دیکھا صحابہ کرام بھی پیسہ چاہتے تھے، وہ بھی گھر چاہتے تھے، گاڑی چاہتے تھے، خوشبو چاہتے تھے، پیسہ ہوتا تو دنیا کی عیش کرتے۔ دیکھو دیکھو ہمارے صحابہ کی سوچ کیسی، کہتے مالدار صحابہ دائمی نعمت لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھ لیتے ہیں، مگر وہ خیرات دیتے ہیں ہم خیرات نہیں دے سکتے۔ وہ پیسے والے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رش کس لیے کیا؟ گھر کے لیے نہیں، سواری کے لیے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ مالدار صحابہ خیرات کرتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لک ایٹ ان کا کیسا مائنڈ سیٹ تھا۔ اب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، آقا تو غریبوں کے بھی آقا ہیں، سب کی دل جوئی فرماتے ہیں، سب کو سینے لگاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرو، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ؟
اور کوئی بھی تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کر لے. جو بھی تم سے آگے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. صحابہ بڑے خوش. پیارے آقا نے پیسے نہیں دیے, نہ ان کو پیسے ملے, ان کو نیکیاں چاہیے تھیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ آگے والوں کے برابر ہو جاؤ گے اور کوئی بھی تم سے آگے نہیں نکل سکے گا سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے, صحابہ سارے خوش ہو گئے. یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. نبی پاک نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح, 33 بار تکبیر اور حمد کرو, یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہو تو انشاءاللہ, یعنی پیارے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے سے آگے والوں کے برابر پہنچ جاؤ گے. صحابہ کو جیسے خزانہ مل گیا, واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ فقراء مہاجر صحابہ پھر آ گئے. ذرا سوچیے کیسی پیاری محفل تھی, کیسا پیارا انٹریکشن ہے, کیسی پیاری ڈسکشن ہے, یہ گفتگو کتنی خوبصورت ہے. وہ صحابہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, آپ نے ابھی جو ہمیں عمل بتایا یہ عمل ہمارے مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے, وہ انہوں نے سن لیا, وہ بھی یہ عمل کر لیں گے کہ تو پھر ہمارے آگے بڑھ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. یعنی اب اللہ نے انہیں یہ موقع دے دیا تو بے شک وہ بھی یہ عمل کریں, لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کس چیز میں مقابلہ کرتے, کس چیز کے لیے کوشش کرتے, تڑپتے, رشک آتا, تمنا کرتے تو اسی بات کی تمنا کرتے کہ اللہ کے ہم بھی قریب ہو جائیں, مزید آگے بڑھ جائیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ میرے برابر میں کوٹھی بن رہی ہے, میری کوٹھی کب بنے گی. ارے یہ کیوں نہیں دیکھتے میرے ایک پڑوسی 5 وقت با جماعت نمازی ہے, میں کب بنوں گا. میری دکان پر کام کرنے والا نوجوان تہجد پڑھتا ہے, میں اس پر رش کیوں نہیں کرتا کہ وہ جنت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. میں کب تہجد پڑھنے والا بن جاؤں گا. میں جب دعوت اسلامی والوں کو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرتے دیکھتا ہوں, میری آنکھیں اس وقت کیوں نہیں بہتی کہ اس نوجوان نے اپنی زندگی کے 12 ماہ راہ خدا میں سفر کے لیے دے دیے, میں رہ گیا. میں امریکہ جانے والے کو دیکھ کر کیوں تڑپتا ہوں, میں کیوں نہیں انہیں دیکھ کر تڑپتا. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ, ہم نے اپنے گولز, ہم نے اپنے اہداف الگ طے کر لیے. ہم سمجھتے ہیں یہ دنیاوی ترقی والے ہی خوش نصیب ہیں, یہ دنیا میں آگے بڑھ جانے والے خوش نصیب ہیں. نہیں نہیں, آئیے میں آپ کو کلام پاک سناتا ہوں. اللہ کا مبارک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. سنیے سنیے خوش نصیب کون ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ نبا 30واں پارہ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے, باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام. اے شراب پینے والو, اے یہاں نشہ کرنے والو, توبہ کر لو, میرے رب نے جنت میں شراب طہور تیار کر رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. وہ کیسی شراب جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے, نہ جھٹلانا. صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا. سنیے سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان بد نصیبوں کا تذکرہ کرتا ہے. آج طے کیجئے کہ میں خوش نصیبوں میں ہوں یا خدا نہ خواستہ میں بد نصیبوں کی طرف جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں, ابرار چین میں ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. یصلونها یوم الدین, انصاف کے دن اس میں جائیں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی سورہ انفطار کی آخری آیتوں میں ہمیں یاد دلا رہا ہے. سنو, آج بندہ کہتا ہے بڑا کروفر ہے, I have a power, I have a decision in my hand. ارے میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا, اب میری بات مانی جائے گی. وہ کروفر کرنے والے, وہ تکبر کرنے والے سنیں قیامت کے دن کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین, اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اے کروفر رکھنے والو سنو, قرآن کہتا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی.
वल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, हुक्म होगा, ऑर्डर होगा, बात चलेगी। वल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, किसकी? और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का है। उस वक्त रब का हुक्म होगा, हमारी कुछ नहीं चलेगी। उस दिन की तैयारी क्या है? अरे खुश नसीब तो वो है जिससे रब उस दिन राजी होगा। आज बैंक बैलेंस बढ़ जाना खुश नसीबी नहीं, खुश नसीब वो है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान कहता है कि कुछ खुश नसीब वो होंगे कि कयामत के दिन, कुछ लोग कहते हैं ना इसका बैंक बैलेंस बड़ा बढ़ गया, इसके अकाउंट में बड़े पैसे हैं। आइए आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब कौन है? सूरह कारिया में कुरान कहता है उस दिन एक अकाउंट होगा, एक वजन होगा, कुछ तोला जाएगा। आज अकाउंट में 5 करोड़ हुए और कयामत के दिन नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ गया तो किसी काम की ये रकम नहीं। कुरान कहता है फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसकी तोले भारी हुई, फहुवा फी ईशतिर रादिया, और वो मन मानते चैन में है। अरे खुश नसीब तो वो है कि जब कयामत में आमाल तोले जाएं तो उसकी तोले भारी पड़ जाएं, उसके अमाल अच्छे ज्यादा हो। कुरान कहता है वह अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिसकी तोले उस दिन हल्की पड़ी, फउम्मुहु हाविया, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। कुरान का उसलूब है, फिर रिमाइंड करवाया जाता है वमा अदराका मा हिया, और तूने क्या जाना, क्या नीचा दिखाने वाली? नारुन हामिया, एक आग शोले मारती। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुदारा अपने आदाफ तय कीजिए, अपनी जिंदगी की राहें मुतअय्यन कीजिए, सही राह को अपनाइए। ये दुनियादारों को देखकर इनकी याद में घुलने की बजाय उन नेकूकारों के बारे में सोचिए जो रब को राजी कर गए, जो कयामत के दिन सुरखुरुई हासिल करेंगे। आज गुनाह करने वाला, आज हराम कमाने वाला, आज बेहयाई करने वाला सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा। सुनो सुनो, कुरान याद दिला रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे वो नौजवान जो किसी खूबसूरत चेहरे वाले को देखकर सोचते हैं कितना खूबसूरत है, काश मैं भी ऐसा चमकता चेहरा होता, काश मैं भी ऐसा खूबसूरत होता। अरे मैं तो सांवले रंग वाला, मेरी ब्यूटी नहीं। अरे इस ब्यूटी का क्या फायदा? कयामत के दिन कुछ चेहरे चमकेंगे और कयामत के दिन कुछ चेहरे जलील हो जाएंगे, कुछ चेहरे सियाह पड़ जाएंगे। सुनो, रब का कलाम कहता है, सुनाते सूरह गाशिया में इरशाद होता है वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, कितने ही मुंह उस दिन जलील होंगे, काम करें, मुशक्कत झेलें, तस्ला नारन हामिया, जाएं भड़कती आग में, जलील होकर, जलील चेहरे होकर आग में डाले जाएंगे। फिर कुरान इसी सूरत में कहता है, मेरे रब का कलाम झंझोड़ रहा है, अरे खुश नसीब वो है जिनका चेहरा कयामत के दिन चमकेगा, जिनके चेहरे कयामत के दिन चैन में होंगे। कुरान कहता है वुजूह यौमइज़िन नाइमा, कितने ही मुंह हैं जो उस दिन चैन में हैं, लिसाइहा रादिया, अपनी कोशिश पर राजी, फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाग में कि इसमें कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे। आज इंसान कहता है कि ये इस बंदे के हाथ में बड़ा पावर है, ये फैसले करता है, इसके हाथ में जनाब बड़ी कुदरत है। जरा सोचो, ये खुश नसीब है या वो खुश नसीब होगा जिसको कयामत के दिन सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। दुनिया में मेरा हाथ बड़ा पावरफुल, फैसले करने वाला, मैं जो कहूं वो होता है, मगर कयामत के दिन सीधे हाथ में नामा अमाल ही ना मिला तो ये पावर किस काम का, ये खुश नसीबी किस काम की? सुनो सुनो, रब का प्यारा कलाम फरमाता है
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے. قرآن کہتا ہے تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے انقریب سہل حساب لیا جائے گا، اس کا حساب آسانی سے ہو جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حساب جب آسانی سے ہو جائے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا، کامیاب پلٹے گا، سکون میں ہوگا. مگر اس دن چند بد نصیب وہ ہوں گے جن کی پیٹھ توڑ کر، صرف بائیں ہاتھ میں نہیں، ان کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص، قرآن کہتا ہے. اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ انقریب موت مانگے گا کہ مر جاؤں، مگر پھر موت نہیں آنی. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. طے کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ کون خوش نصیب ہے. میں کن چکروں میں پڑ گیا، میں دنیا کمانے کے پیچھے پڑ گیا، میں دنیا بنانے کے پیچھے پڑ گیا، آخرت بھول گیا. ارے خوش نصیب وہ ہے جس کی قبر جنت کا باغ ہوگی. یاد رکھیے احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں. میرے آقا فرماتے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا قبر دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. ذرا سوچئے، میں قبر پہ جاؤں گا، کیا ایسے اعمال ہیں کہ میری قبر جنت کا باغ بنے گی؟ یہ زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے، گھر بہت اچھا ڈیکوریٹڈ، آرام دہ، سپر باتھ روم، ڈرائنگ روم، اور جب قبر میں گیا تو قبر جہنم کا گھڑا. سچ بتاؤ وہ گھر اچھا، گھر کسی کام کا نہیں. بے شک میرا گھر چھوٹا ہو، نہیں آتی ہوا، میں غریب ہوں، مگر مجھ سے میرا رب اگر راضی ہو جائے، اس گھر میں تو 50-60 سال جیوں گا نا، 70 سال جی لوں گا. اس قبر میں سینکڑوں سال رہنا ہے. اگر میری وہ قبر تاحد نگاہ وسیع ہو گئی، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اس کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا گیا، وہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی گئی، تو پھر میں خوش نصیب ہوں. سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یورپ جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے نوجوان تڑپتے ہیں، زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں. ارے امریکہ دیکھا تو کیا دیکھا، لندن دیکھا تو کیا دیکھا، خوش نصیب وہ ہے جس نے کعبہ دیکھا. ارے اللہ کے گھر کا دیدار کیا، خوش نصیب تو وہ ہے. مجھے تڑپنا چاہیے تو کعبے کو دیکھنے کے لیے تڑپنا چاہیے. خوش نصیب وہ ہے جس نے حج کیا کہ حاجی سے وعدہ ہے کہ جو میدان عرفات میں احرام کی حالت میں حاضر ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ارے تڑپنا ہے تو حج کے لیے تڑپو. خوش نصیب وہ ہے جو مزدلفہ کی رات حاضر ہوا کہ حاجی سے مزدلفہ کی رات حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. ارے دنیا دیکھنے کے لیے تڑپوں، دنیا کے حسین نظارے دیکھنے والے کو خوش نصیب سمجھوں. ارے وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ یورپ ہو کر آ گیا، اس نے امریکہ دیکھ لیا. ارے خوش نصیب وہ ہے جس نے میرے نبی کا روضہ دیکھا ہے. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک غلام اپنے نبی کے در پر جانے کو نہ تڑپے تو کہاں جانے کو تڑپے؟ یہ کون سی لائن اپنا لی، یہ کون سے آداب طے کر لیے، یہ کدھر کی سوچ بن گئی؟ ارے ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کا ذہن بناؤ کہ جو واقعی خوش نصیب ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت
کا دھنی ہے جو گیا دم بھر قسمت کا دھنی تو وہ ہے جو مدینے پہنچ گیا. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ینگسٹرز جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں، آؤ ان خوش نصیبوں جیسا بننے کی کوشش کرو جن سے رب راضی ہو جائے. خوش نصیب وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہو. خدا کی قسم خوش نصیب وہ ہے جس سے اس کے آقا راضی ہو. مجھ سے ساری دنیا راضی ہو، ساری دنیا عزت کرے، ساری دنیا سر پہ بٹھائے اور رب ہی ناراض ہو. کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ اور مجھے کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ سلام کرے، کوئی مجھے نہ بلائے، مگر میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے آقا مجھ سے خوش ہو. یہ کامیاب زندگی ہے. یاد رکھو، سب کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں ہم اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے. فیملی کو خوش کرنے کے چکر میں رب تو ناراض نہیں ہو رہا. دوست کیا کہیں گے جناب؟ دوستوں کے ساتھ سب کرنا پڑتا ہے. دوست خوش ہو جائے، رب ناراض ہو رہا ہے، اس کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا خوش ہوں، ہمارا رب ہم سے خوش ہوں، یہی زندگی کا حاصل ہے. اور اسی بات کو امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کر دیا کہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑو. سب کو راضی نہیں کر سکتے، رب کو راضی کر لو. اور رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. میں گدا ہوں اپنے قریب کا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. یہی کامیابی ہے، یہی خوش نصیبی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آقا خوش ہو جائے، اپنے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں لے جائیں. اور یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس مدنی ماحول میں ہمارا روڈ میپ بنا کے دیا جاتا ہے، ہمیں صحیح راہ بتائی جاتی ہے. مدنی انعامات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ مدنی انعامات اسی لیے تو دیے گئے کہ ہم نے کن خوش نصیبوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. آئیے جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی وہ بھی نیت کریں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی میرے ساتھ نیت کریں کہ آج کے بعد غلطیاں ہو گئیں، گناہ بھی ہو گئے، پتہ نہیں زندگی تو کسی اور مقصد کے لیے گزار رہا تھا، میں نے تو کچھ اور ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے، آج پتہ چلا کہ میں تو کچھ اور ٹارگٹ بنانے چاہیے تھے، جس قبر میں رہنا ہے اس کا تو سوچا ہی نہیں. آج نیت کر لے. شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوا کرتی ہے، نیت کرے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نامحرم عورتوں سے دوستی نہیں کریں گے، بے حیائی کے اڈوں کی طرف نہیں جائیں گے، آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.